اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین قال اللہ تعالی قوا انفسکم واہلیکم نارا صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم عبد القدیر صاحب، پریزیڈنٹ شاہین ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز، و دیگر ناظرین، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشنز کی جانب سے ایک سیریز آف لیکچر کا اہتمام کیا گیا ہے، اور یہ سیریز ہمارے آپ کے ملت اسلامیہ کے لیے اور ملک کے عام باشندگان کے لیے بڑی مفید سیریز ہے۔ اس میں بات چیت، اس میں گفتگو اس بات پر ہو رہی ہے کہ ہم اپنا کھویا ہوا مقام کیسے حاصل کریں، ہم ترقی کے منازل کیسے طے کریں، ہم دنیا میں عروج حاصل کیسے کریں۔ ناظرین، کسی بھی قوم اور کسی بھی سماج کو عروج حاصل کرنے کے لیے جہاں مختلف پروگراموں پر اور مختلف عناصر پر اور مختلف سلیوشنز پر کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، مختلف اسٹریٹجیز بنانے ہوتے ہیں، وہیں ایک امپورٹنٹ جو کام ہے وہ یہ کہ آپ اپنی اگلی نسل کو کیسے تیار کریں گے۔ اگلی نسل یعنی آپ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں گے۔ ایک مشہور امریکن کوچ ہے، ٹرینر ہے، جس کا نام سیمن سینک ہے۔ اس کی کئی کتابیں بیسٹ سیلر بک رہی ہیں۔ یہ امریکن مرائنز کے لیے ٹریننگ بھی دیتا تھا، اور آج یہ ٹاپ ٹرینرز میں سے ایک ٹرینر سمجھا جاتا ہے۔ سیمن سینک نے ایک اچھی بات کہی۔ اس نے کہا کہ آج دنیا میں بچے، چلڈرن اور بڑے جن مسائل کا شکار ہیں، اس میں سے ایک بڑا مسئلہ پیرنٹنگ ہے، والدین کی سرپرستی ہے۔ اگر والدین بچوں کی پرورش صحیح کریں گے تو ظاہری بات ہے مستقبل اچھا ہوگا۔ اگر ہم نے اپنے نسل کی تربیت صحیح نہیں کی تو گویا ہم نے اپنے فیوچر کو ڈسٹرائے کر دیا، ہمارے مستقبل کو ہم نے ختم کر دیا، ہمارے مستقبل کی ہم نے کوئی فکر نہیں کی۔ تو اگر ہم اپنا مستقبل بہترین بنانا چاہتے ہیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ 20 اور 25 سال کے بعد ملت ان محاذوں پر آگے بڑھے اور اس کا مستقبل روشن ہو، وہ دنیا کو کچھ دے، تو پھر ہم کو اپنے بچوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ بچوں پر کام کیسے کیا جائے، اس کا پورا آج کل بڑا نظام ہے۔ آج کل یہ سائیکالوجی کا ایک اہم سبجیکٹ بن گیا ہے، جس کا نام پیرنٹنگ ہے۔ پیرنٹنگ کو دنیا بھر میں بڑی اہمیت دی جا رہی ہے۔ ابھی ہماری نئی تعلیمی پالیسی جو بنی ہے، اس نئی تعلیمی پالیسی میں بھی پیرنٹنگ کا ذکر ہے۔ اس نئی تعلیمی پالیسی میں بھی پیرنٹس کے حقوق کا اور ان کی ذمہ داریوں کا ذکر ہے۔ تو ڈیئر پیرنٹس، جن کے گھر میں بچے ہیں، وہ بھی ان باتوں کو سنیں اور غور کریں،
اور جن کے پاس بچے نہیں ہیں وہ بھی ان باتوں کو غور سے سنیں اور ان تک ان باتوں کو پہنچائیں جن کے پاس بچے ہیں یا ہونے والے ہیں۔ ان دنوں ایک چھوٹا سا کلپ کافی یوٹیوب اور دوسرے سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے، بڑا دلچسپ ویڈیو کلپ ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح یہودی گھرانوں میں بچوں کی پرورش ہوتی ہے۔ دراصل یہ ویڈیو کلپ ایک سوال کے جواب میں ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ آج دنیا بھر میں جتنے نوبل پرائز لینے والے سائنسدان پیدا ہوتے وہ سائنسدان ہمیشہ یہودی گھرانے سے کیوں آتے ہیں؟ میجورٹی آف سائنٹسٹ، نوبل پرائز laureate، نوبل پرائز ونرز کیوں یہودی گھرانوں سے آتے ہیں؟ یہ بڑا سوال ہے۔ اور پھر اسی طرح کیوں وہ بڑے کارپوریٹ ہاؤسز کے CEO اور چیئرمین، بینکوں کے چیئرمین اور بڑے بزنس ہاؤسز کے چیئرمین وہ یہودی ہیں؟ آخر کیا خاص بات ہے؟ خاص بات یہ ہے سرپرستی، پیرنٹنگ، والدین کی اپنی ذمہ داری۔ آج ہمارے پاس ایک عجیب ماحول ہے، پیرنٹس بچوں کی تربیت کا ذمہ لینا نہیں چاہتے۔ وہ چاہتے ہیں کہ بڑے بڑے اسکول بھیج دیں، ایسے اسکولوں میں بھیجیں جہاں فیسیں بڑی بڑی ہیں، پراؤڈلی کہتے ہیں کہ میرا بچہ فلاں کانوینٹ میں جا رہا ہے یا فلاں انٹرنیشنل اسکول میں جا رہا ہے، اور ہم پیرنٹس اپنی ساری تربیت کی ذمہ داری، پیرنٹنگ کی ذمہ داری اسکولز پر شفٹ کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ سارا اسکول کرے۔ اب تو حالت یہ ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد جب تھوڑا سا وہ یعنی اپنے طور پر فوڈ وغیرہ کھانا شروع کر دیتا ہے تو اس کو ڈے کیئر میں بھیج دیا جاتا ہے، یعنی ماں باپ کے ہاتھوں سے نکل گیا، وہ تو آیا کہ مرہون منت ہو گیا۔ تو یہ ایک ایٹیٹیوڈ ہے۔ ہم بچوں کو صرف بایولوجیکلی گرو یا بایولوجیکلی نرچر نہیں کرنا ہے، بلکہ ایک بڑے مقصد کے ساتھ کرنا ہے۔ یاد رکھیے، پہلی چیز ویری امپورٹنٹ وہ یہ کہ ہم بچوں کے تعلق سے ایک چیز کا کریکشن کر لیں، اور وہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے یہ کہ ہمارے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے، جب بچہ بولنے لگتا ہے تو ہم اس کو ایک چیز، ایک سوال کا جواب سکھاتے ہیں۔ وہ سوال یہ ہوتا ہے کہ بیٹے بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ اور اکثر پیرنٹ اپنے بچوں سے جواب سننا چاہتے ہیں ڈاکٹر، اس کے بعد سننا چاہتے ہیں انجینئر یا وغیرہ وغیرہ۔ یعنی ہمارے ذہن میں بھی کامیابی کا جو معیار ہے، کامیابی کا جو پیمانہ ہے، وہ یہ کہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے یا IIM سے پوسٹ گریجویشن کرے وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اور یہی کانسیپٹ کامیابی کا ہم بچے کو 2 سال کی عمر سے فیڈ کر رہے ہیں، یہی بٹھا رہے ہیں۔ تو اس کا تھوڑا سا کریکشن کرنا ہے۔ ہمارے بچوں کے 2 مقاصد ہونا چاہیے، ایک شارٹ ٹرم گول اور دوسرا لانگ ٹرم گول۔ پہلے تو پیرنٹ اپنے دماغ سے وہ نکال لیں کہ گول ایک ہی ہوتا ہے، اس کو ذرا سا نکال کے اب نیا آپ تصور بٹھا لیں کہ ہمارے بچوں کے ہم 2 آبجیکٹیوز طے کریں گے۔ دراصل یہ ایک ہی آبجیکٹیو ہے، لیکن میں سہولت کے لیے 2 کر رہا ہوں سمجھنے کے لیے۔ نمبر 1 آبجیکٹیو
لانگ ٹرم گول کو حاصل کرنا، لانگ ٹرم گول کی کامیابی۔ اور لانگ ٹرم گول کیا ہے؟ ڈیئر پیرنٹس، لانگ ٹرم گول آخرت میں قیامت کے دن کامیابی۔ سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال کسی کو مل جائے تو وہ سب سے بڑی کامیابی۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم بہت اچھا بنگلہ خریدیں، ہم چاہتے ہیں کہ اچھی کار ہمارے پاس ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ہم بہت ہی لگژوریس لائف گزاریں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی تیاری کریں۔ لگژوریس لائف، سپر لگژوریس لائف از پاسبل اونلی ان جنہ، صرف جنت ہی میں یہ پاسبل، وداؤٹ وریز، وداؤٹ اینی لائبلٹیز، وداؤٹ اینی محنت۔ کتنی اچھی لائف ہوگی وہ، آپ اپنے لیے بھی پسند کریے اور اپنے بچوں کے لیے بھی پسند کریے۔ میں نے ابتدا میں جو آیت تلاوت کی اس میں یہی بات کہی گئی ہے، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اولاد کو دوزخ کی آگ سے۔ اور دوزخ کی آگ سے بچا کر کس میں ڈالنا ہے؟ جنت میں ڈالنا۔ تو یہ بچوں کے دماغ میں آپ بٹھا دیں گے کہ مجھے ان دا ریئل سینس جو کامیابی حاصل کرنا ہے وہ جنت کا حصول ہے، تو وہ یقیناً اس دنیا میں تبدیلی لائے گا۔ جنت کا حصول صرف تسبیح پھیرنے سے نہیں ہوگا، جنت کا حصول صرف نوافل کی ادائیگی سے نہیں ہوگا، جنت کا حصول اس دنیا میں اللہ کی بندگی، اللہ کے خلیفہ بننے سے ہوتا ہے۔ اللہ کا خلیفہ بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ نے جو اس دنیا میں نالج بھیجا ہے اس نالج کو ہم زیادہ سے زیادہ حاصل کریں۔ اللہ کا خلیفہ وداؤٹ نالج بن نہیں سکتا۔ تو اس لانگ ٹرم گول کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم شارٹ ٹرم گول میں کامیابی حاصل کریں، اچھی لائف اس دنیا میں گزاریں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار۔ دعا پڑھتے ہیں، دن میں کئی مرتبہ پڑھتے ہیں۔ اس دعا میں یہی کہا گیا کہ یا اللہ مجھے کامیابی عطا فرما، آخرت کی اور اس دنیا کی بھی، دونوں جگہ سرخ روئی۔ یہی کمال ہے۔ یہ آبجیکٹو ہم کو اپنے دماغ میں بھی بٹھا لینا ہے اور اپنے بچوں کے دماغوں میں بھی بٹھانا ہے۔ تو آخرت کی کامیابی لمبا گول، شارٹ ٹرم گول دنیا کی کامیابی کے لیے بھی ہمیں نالج حاصل کرنا ضروری ہے۔ نالج ہی کے ذریعے ہم بڑی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح دنیا میں بھی اگر ہم کامیابی، آخرت اور دنیا دونوں کی کامیابی ہم چاہتے ہیں تو بچوں کو تعلیم سے آراستہ کروانا ہے۔ اب یہ تعلیم کا مطلب کیا ہے؟ تعلیم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف آپ اسکول کی تعلیم دیں، صرف دنیاوی تعلیم دیں، بلکہ اسلام میں تعلیم کی ڈائیکٹومی نہیں ہے۔ تعلیم دو حصوں میں تقسیم نہیں ہے کہ یہ دینی تعلیم آپ نماز روزہ کے لیے حاصل کر لیجئے، دنیاوی تعلیم آپ کو ڈاکٹر انجینئر بننے کے لیے پڑھنا ہو، ایسا نہیں۔ اسلام میں ایجوکیشن دو حصوں میں ڈیوائیڈ نہیں ہے۔ سائنس پڑھ رہے ہیں تو سائنس بھی اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے، ہسٹری پڑھ رہے ہیں تو سارے ایونٹس اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اور اللہ کے بنائے ہوئے یا اللہ کی وجہ سے اللہ نے جو واقعات دنیا میں رونما کروائے ہیں اس کو ہم ترتیب دیتے ہیں تو وہ ہسٹری بن جاتی ہے۔ ایک پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں گرتا۔ تو جتنے تاریخ کے ایونٹس ہیں وہ سارے اللہ کے علوم ہیں۔ فلسفی، اکنامکس، فزکس، کیمسٹری، اپلائیڈ سائنسز ہو یا ہیومینٹیز ہو، پیور سائنسز ہو یا پھر آپ کا آرٹ اینڈ کلچر، یہ سارے اسٹریم نکلتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ نالج کا سورس اللہ تعالیٰ ہے،
اور نالج میں کوئی ڈویژن نہیں ہے. آپ دینی علوم کے ذریعے ہیومینٹیز تک صحیح پہنچیں گے اور سائنس پڑھ کر آپ اللہ کا ادراک حاصل کریں گے. اس لیے اگر دونوں جہانوں کی فلاح چاہتے ہیں تو ہم کو اس علم کی دوئی ڈائیکوٹومی یا ڈویژن کو ختم کرنا ہے اور ایک بنا دینا ہے. اور ہم اپنے طلباء کو یہی ایجوکیشن دیں. اب اس طرح کی ایجوکیشن کا انتظام بہت سارے اسکولوں میں ہو رہا ہے الحمدللہ. اگر مان لیجئے اسکولوں میں نہیں ہوتا ہے تو یہ پیرنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی پیرنٹنگ کے ذریعے یہ انتظام کرائیں کہ یہ علم دیں. جب ہمارے طلباء اس طرح کا علم حاصل کریں گے تو یقین مانیے وہ ایوانوں کے اونچے پوزیشن پہ رہیں گے, وہ بڑے کارپوریٹس کو چلانے کے لائق ہوں گے, وہ بڑے بڑے پوزیشنز حاصل کریں گے, وہ صحیح قیادت کریں گے, وہ لوگوں کی صحیح بہبودی کا کام کریں گے, وہ صحیح پالیسیز بنائیں گے. وہ دیکھیں گے کہ ان کی رعایا میں ان کے تحت کام کرنے والے سارے لوگ مطمئن ہیں, انہیں کھانا مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے. تو یہ جنریشن جب آئے گی, قیادت سنبھالے گی, لیڈرشپ سنبھالے گی, تو پھر آپ کا عروج ہوگا. دنیا ایسے نوجوانوں کی منتظر ہے, دنیا ایسے لیڈرز چاہتی ہے. لیڈرز کا مطلب یہ نہیں جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں پولیٹیکل لیڈرز. اس طرح کے پولیٹیکل لیڈرز کی امپورٹنس اسلامی کلچر میں نہیں ہے. اسلامی کلچر تو جو لیڈرز کی بات کرتا ہے وہ سراسر انسانوں کے لیے پیام رحمت لے کر آتے ہیں. وہ رحمت للعالمین کے نائبین ہوتے ہیں, وہ سب پر رحم کرتے ہیں اور ان کی وجہ سے سب کو راحت ملتی. تو میرے ڈیئر پیرنٹس, ایسی جنریشن ہم کو پیدا کرنی ہے. اور ایسی جنریشن کا دوسرا نام ہے, پہلے تو میں نے کہا خلیفۃ الارض ہم کو بنانا ہے, اور اس کا دوسرا نام ہے قرآنک جنریشن. قرآنک جنریشن اگر ہم بنائیں گے تو پھر وہ دور واپس آئے گا, وہ زمانہ لوٹ کر آئے گا کہ آپ کا اور میرا عروج ہوگا. ہم آج احتجاج میں بڑا مزہ لیتے ہیں, ایجیٹیشنز میں مزہ لیتے ہیں, خلاف بولنے میں مزہ لیتے ہیں, اوکے, بڑے بڑے پروٹیسٹ کرنے میں بڑا مزہ اور اپنی ہمت سمجھتے ہیں. اب ہمت وہ نہیں ہے. ہمت یہ ہے کہ آپ کتنا بچوں کو پڑھا رہے ہیں, کتنے ادارے کھول رہے ہیں. دیکھیے آپ پورے ہندوستان میں 14% ہے, لیکن ایجوکیشن میں ہماری کیا پوزیشن ہے؟ کتنے انسٹیٹیوشنز ہیں ہمارے ہائیر لرننگ کے, کتنی یونیورسٹیاں ہیں, کتنے کالجز ہیں اور کتنے بہترین اسکولز ہیں. چراغ لے کے ڈھونڈتے پھرنا پڑے گا. آج ہمارے لوگ بھی کیوں میں کھڑے ہوتے ہیں کانوینٹس میں جا کر, سلام کرتے ہیں, پیشانیاں ماتھا ٹیکتے ہیں کہ صاحب میرے بچے کو ایڈمیشن مل جائے. آپ اور ہم کیوں نہیں بنا سکتے؟ بالکل ادارے بنائیے, ادارے قائم کریے اور بچوں کو اچھی تعلیم دینے کے لیے عزم کیجیے. میں نے بات شروع کی تھی یہودی گھرانوں سے. یہودی گھرانوں میں سرپرستی یا پیرنٹنگ کی بڑی امپورٹنس ہے. ماں جب اپنے بچے کو پیٹ میں کنسیو کرتی ہے, وہ حاملہ ہوتی ہے, تو تب ہی سے اس کو فکر ہوتی ہے کہ اپنے بچے کی پرورش کیسی کی جائے, اس کو کتنا ہیلدی رکھا جائے, فزیکلی ہیلدی رکھا جائے اور مینٹلی ہیلدی رکھا جائے. ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک یہودی کے گھر اس کا دوست چلا گیا اور حسب معمول گھر میں جب پہلے جایا کرتا تھا تو شاید سگریٹ پیا کرتا تھا, تو وہ فوری میچ باکس نکال کے سگریٹ پینا چاہا, تو دوست نے کہا کہ بھائی رک جا,
ارے کیا بات ہے؟ کہا کہ نہیں آج گھر میں سگریٹ پینا نہیں، باہر پینا ہے۔ باہر گیا، ہو سکتا ہے دروازے گیٹ کے باہر وہ سگریٹ نکالنا ہوگا، تو کہا نہیں یہاں بھی پینا نہیں، پھر چلے جاؤ ادھر دور، وہ روڈ کے اس پار جا کے تو سگریٹ پینا۔ سگریٹ پی لیا اور آ گیا۔ پوچھا کہ بھائی یہ تیرا ایٹیٹیوڈ پہلی بار میں نے ایسا دیکھا، کیا بات ہے؟ آپ ایسے کیسے بدل گئے ہیں؟ کیوں بدلے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، میں نے بدلا نہیں ہے، بلکہ میرے گھر ایک مہمان آنے والا ہے، میری وائف بچہ ڈیلیور کرنے والی ہے، اس کے لیے میں یہ ساری احتیاط کر رہا ہوں۔ دیکھیے احتیاط اس بات کی کہ وہ جو اسموک ہے، وہ اسموک کہیں بچے کی ماں نہ لے اور ماں کے سانس کے ذریعے وہ پیٹ میں جائے اور بچے کو متاثر کرے، اتنا دھیان رکھا جاتا ہے۔ اور پھر ماں جب 3-4 مہینے کی حاملہ ہوتی ہے، 3-4 منتھ کا بچہ ہوتا ہے، تو کہا گیا کہ اس کو میتھمیٹیکل پرابلم دیے جاتا ہے، سمس دیے جاتے ہیں، گھر میں ماں اس کو سولو کرے، اس لیے کہ ماں جب وہ سولو کرے گی، وہ ذہنی ورزش کرے گی، ذہنی کام کرے گی، تو اس کا امپیکٹ اس کے بچے پر پڑے گا جو اس کے پیٹ میں ہے۔ اس طرح سے یہودی مائیں اپنے پیٹ میں سائنٹسٹ پیدا کرتی ہیں، اور جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں کو کسی قسم کا ٹینشن نہیں دیا جاتا، ماں کو کسی قسم کے وریز میں مبتلا نہیں کیا جاتا، یہ نہیں کہا جاتا کہ وہ کرو یہ کرو، ویسا کیوں کیے ایسا کیوں کیے۔ اب اس کے برخلاف ہمارے ہاں دیکھیے، ہمارے ہاں بچہ کوئی بڑے عزم کے ساتھ نہیں ہوتا کہ اس کو بڑا سائنٹسٹ بنانا ہے، بڑا قائد اور لیڈر بنانا ہے۔ یہ ہماری خواہش، یہ ہمارے ماں کی اور باپ کی پلاننگ نہیں ہوتی ہے۔ مائیں بچہ کیوں پیدا کرتی ہیں؟ پوچھا گیا، پوچھا جائے کہ بھئی بچہ کیوں چاہیے آپ کو، تو بولی کہ نہیں شادی ہو کے 1 سال ہو گیا بچہ نہیں ہوا ہے۔ یعنی کہ ماں اور باپ، ہسبینڈ اور وائف میں، بیسیکلی ہسبینڈ اینڈ وائف میں محبت بڑھے، اس لیے بچہ ہوتا۔ کیا کانسیپٹ ہے یہ کوئی کانسیپٹ ہے کہ ہم اپنے آپ کے بانڈیج کو مضبوط کرنے کے لیے بچہ چاہتے ہیں؟ عام تصور سماج میں یہی ہے۔ تھوڑا بہت لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو پوچھا جاتا ہے بچہ نہیں ہوا کیا؟ ارے کم سے کم بچہ ہو جائے تو یہ سب جھگڑے پنچات ختم ہو جاتے ہیں۔ اتنا مین۔ یا پھر بچہ کس لیے چاہیے؟ ساس بڑا تنگ کر رہی ہے، بچہ ہی نہیں ہو رہا، ادھر پھر رہے ہیں ادھر پھر رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، کیوں؟ کہ ساس کی زبان بند کرنی ہے، ان لاس کی جو فیملی ہے اس کو مطمئن کرنا ہے۔ تو صاحب یہ عجیب و غریب مقصد ہے، اس مقصد کے تحت آپ بچے پیدا کر رہے ہیں، تو یہ کوئی مقصد ہوا؟ آپ یہ نہیں چاہ رہے ہیں کہ آپ کی جنریشن اس دنیا کو کچھ دے، آپ اللہ کے خلیفہ پیدا نہیں کر رہے ہیں۔ یہ کسی ماں کے ذہن میں نہیں ہوتا ہے، کانسیپٹ ہی نہیں آتا ہے، بہت کم، سوری ایبسولوٹ تو نہیں بولوں گا میں، بہت کم پیرنٹ ایسا سوچتے ہیں۔ تو پیرنٹ اس مقصد کے تحت بچوں کو پیدا کرے۔ اب جب مقصد یہ طے پائے گا تو پھر بچہ جوں ہی پیدا ہوگا فکر ہوگی ماں کو کہ میں اسے کس طرح سائنٹسٹ بناؤں، میں اسے کس طرح اللہ کا خلیفہ بناؤں، میں اسے کس طرح اے ممبر آف قرآنک جنریشن بناؤں۔ اب وہ بچپن سے کام کرے گی۔ کیا کام کرے گی؟ سب سے پہلے حلال کھلائے گی، صحیح ماحول دے گی، بچے کو صحیح صحبت دے گی، بچے کی صحیح نگہداشت کرے گی، بچے کو ضرورت پر فوڈ دے گی، کھانا دے گی، دودھ دے گی، اور اس کی پوری تربیت کا اہتمام کرے گی، ایموشنل ٹریننگ دے گی۔ آج پیرنٹ
بچوں کی ایموشنل ٹریننگ سے محروم ہیں. اس لیے آج کے سماج میں افراد میں، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے کوئی اور سوسائٹی سے تعلق رکھتا ہو، آئی کیو تو بہت ہوگا، انٹیلیجنس کوئیشنٹ، لیکن اس کے پاس ایموشنل کوئیشنٹ نہیں ہوگا. بڑا انجینئر ہے، بڑی سافٹ ویئر کمپنی میں کام کر رہا ہے، لیکن ہز بیہیویئر وتھ ہز وائف، اس کی بیوی کے ساتھ اس کے بیہیویئر ویری ڈرٹی، نالائق. ہم دیکھتے ہیں لوگ آتے ہیں. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایسا اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی ایموشنل ٹریننگ نہیں کی، ان کی تربیت نہیں کی ہے. یہ پیرنٹ کریں گے، بچپن سے کریں. تو ہم پیرنٹنگ کا ذمہ لیں، پیرنٹنگ سیکھیں، آرٹ آف پیرنٹنگ سیکھیں. آپ کو ایک معمولی کام کے لیے 5 سال سے 15 سال تک پڑھنا پڑتا ہے. اگر آپ ڈاکٹر بن رہے ہیں تو آپ کو پڑھنا ہے. MBBS آفٹر 10+2 یو ہیو ٹو اسٹڈی. انجینئرنگ منیمم اگین 5 years. آپ کو 12 اور 5 17 سال پڑھنے کے بعد یو ول بی ڈاکٹر. لیکن یاد رکھیے، ڈاکٹر سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ، کہیں ریسپانسبل کام پیرنٹ بننا ہے، ماں بننا ہے اور باپ بننا ہے. اور اس کے لیے آپ کچھ نہیں پڑھنا چاہ رہے ہیں، اس کے لیے کوئی محنت نہیں کرنا چاہ رہے ہیں. اللہ نے آپ کو ایک گفٹ دے دیا ہے، لیکن اس گفٹ کی نرچرنگ کیسی ہو، اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا. اس کے لیے آپ کو پیرنٹنگ سیکھنا ہے، آرٹ آف پیرنٹنگ سیکھنا ہے. اس کے لیے آپ جو چاہے وہ کریے. مطلب یہ کہ آپ یوٹیوب کے ذریعے اس کو حاصل کیجئے، اس گیان کو، اس علم کو. آپ کتابیں پڑھیے، آپ ایسے مجالس میں جائیے، آپ ایسے سورسز کے ذریعے پیرنٹنگ سیکھیے جو آپ کو ایک اچھا باپ بنا سکے، اچھی ماں بنا سکے، تاکہ بچے جب آپ بوڑھے ہو جائیں تو آپ کا سہارا بنے. آج بچے ہمارے اور آپ کے رویے سے کیسے بن رہے ہیں؟ بچہ امریکہ سے فون کر دیتا ہے کہ ٹھیک ہے، سب ہو گیا نا، اب میں آؤں گا 2-3 مہینے کے بعد، کر لیجئے اتنا. ثواب کے لیے کچھ پیسے بھی بھیج دیتا ہے. بھی فون آتے رہتے ہیں کہ صاحب ثواب کے لیے 20 قرآن مجید دے دیجئے، مسجدوں میں پارا سیٹ رکھوا دیجئے. کیا اس کے لیے ہے بچہ پارا مجید؟ بچے تو بڑھاپے کا سہارا ہوتے. آپ اپنا سہارا بھی ان کو نہیں بنا رہے. آپ اپنی تو سوچئے، کم سے کم آپ اپنے بچے کو کس کے لیے؟ دنیا کے لیے. وپرو کو وہ پروفٹ کر کے دے ٹاٹا کو، وہ پروفٹ کر کے دے ہیلوٹ پیکٹ کو، وہ پروفٹ کر کے دے ICICI بینک، HDFC بینک کو، وہ پروفٹ کر کے دے امیزون کو، اور آپ کو کیا دے؟ چند ٹکڑے، کچھ پیسے بھیج دیا، مست، ایک گھر دے دیا، بہت خوش. ڈیئر پیرنٹس، آپ اس پر غور کریے. اور اگر ہم اور آپ صحیح پیرنٹ بنیں گے تو 20 سال کے بعد امت مسلمہ کی ہم تقدیر بدل سکتے ہیں. اگر ہم صحیح پیرنٹ بنیں گے تو ہمارے ملک کی ہم تصویر بدل کر سکتے ہیں. اگر ہم صحیح پیرنٹ بنتے ہیں تو ہم اس دنیا میں وہ کام کریں گے جس کام کے لیے ہم آئے. اگر ہم صحیح کام کریں گے، بچے، ہمارے بچے، ہم سب مل کر جنت میں جائیں گے، وہاں کی آسائشوں سے فائدہ اٹھائیں گے. ورنہ پتہ نہیں حالات اتنے خراب ہیں کہ ہمارے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا. ہم تو چلے جائیں گے، لیکن آپ بچوں کے لیے کیا چھوڑ رہے ہیں؟ بہترین علم ثواب جاریہ ہے. صرف کہ ثواب جاریہ نہیں ہے، وہ بھی ثواب جاریہ ہے، لیکن وہ علم جو انسان کو خلیفہ بناتا ہے،
جو انسان کو قرآنک جنریشن بناتا ہے، وہ علم کی زیادہ اہمیت ہے۔ وہ علم بحیثیت پیرنٹ مجھے اور آپ کو دینا ہے۔ اس پر غور کریں اور کچھ ایکشن پلان بنائیں، ہمارا بھی تعاون حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بہترین پیرنٹ بننے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکیں، عروج کے منازل طے کر سکیں۔ شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشن کے اس پروگرام سے اللہ تعالیٰ ملک میں ایک تبدیلی لائے، ملت میں ایک تبدیلی لائے، اور عروج کے دن بہت قریب لے آئے۔ جزاک اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔